آیت نمبر 37 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے اتارا ہے اس کو، کس کو؟ یعنی کہ قرآن کو، حکمن عربیہ، اس حال میں کہ عربی فرمان ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، یہ 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، ان کا معنی اگر، اور البتہ اگر اتبعت، تو پیروی کرے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہواء جمع ہے، بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، ما لکا، یہ ان کا جواب ہے، جو پہلے ان آیا شروع میں والا ان، اور البتہ اگر ان شرطیہ تھا تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ ما، نہیں ہوگا، لاکا، تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کسی قسم کا کوئی دوست، من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کسی قسم کا ولی، دوست، حمیتی، مددگار، ولا واقن، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اس آیت نمبر 37 کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتب نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے قرآن آپ پہ اتارا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم اوپر سے نیچے آیا ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اسے لے کر اترے ہیں جبریل علیہ السلام، علی قلبی کا، نبی علیہ السلام کے دل پہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے، اسی لیے قرآن اوپر سے نیچے آیا ہے، جہاں پہ اللہ موجود ہے ادھر سے نیچے آیا ہے۔ تو یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو دلالت کرتی ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ حکمن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عربی فرمان ہے، یعنی کہ عربی زبان میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان۔ عربی میں کیوں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو اولین مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ عرب تھے۔ پہلے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی نبی آیا اور انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک زبان میں نازل ہونا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، اور عرب لوگ ہی نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اور خود آپ بھی عربی تھے۔ پھر عربوں کی ڈیوٹی لگی کہ وہ یہ دین باقی دنیا تک پہنچائیں، اور عربوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یقیناً یہ قرآن دیگر اقوام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کفار کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے لگیں گے، علم آ جانے کے بعد، تو پھر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشات اچھی خواہشات نہیں ہیں۔ ان کی خواہشات کیا ہے کہ اہل ایمان دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جائیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کی شدید خواہش ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائیں، دین اسلام چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے، کیونکہ کوئی بھی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، سب کفار نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں۔ تو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا۔ انبیاء کرام
علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، لیکن وہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے ہے، کسی کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو معاملہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے کہ اگر کوئی ایمان سے معلوم ہو جاتا ہے، توحید سے معلوم ہو جاتا ہے، تو کامیابی کے راستے، نجات کے راستے اس کے لیے بند ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے ہمارے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کفار کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کیا ہے ہمارے نبی کو علیہ السلام، لیکن وارننگ ہے اوروں کو۔ گویا کہ جب کسی نبی کے لیے اس معاملے میں معافی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑیں گے۔ لیکن یہ وارننگ بتا رہی ہے کہ اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، توحید کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اسے کوئی دوست نہیں ملے گا، کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ملے گا۔ اور خصوصاً جب آپ ان کی خواہشات کی تب پیروی کریں جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، بعد ما جاءکم من العلم، علم آ چکا، قرآن آ چکا، احادیث آ چکی، روشنی آ چکی،